السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہیر احمد، اور ہم جہاں ٹی وی پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے ٹی وی پروڈکشن کی ٹائپس۔ اس سے پہلے ہم بات کریں کہ ٹیلی ویژن جو ہے اس وقت اس کی امپورٹنس کیا ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن جو ہے اس وقت جو ون آف دی موسٹ اسٹرانگسٹ میڈیا ہے، جو اس وقت سب سے زیادہ انفلوئنس کر رہا ہے، سب سے زیادہ جو ہے اس کا ایکسپریشن ہے، سب سے زیادہ اس کی ریچ ہے۔ اور اس وقت جو ہے نا یہ ورلڈ کلچر کا جو ہمارے ہاں کوئی بھی کنٹری ہے وہ اس کا تعلق کسی بھی اکنامک کیٹیگری سے ہے، لیکن وہاں پر ٹیلی ویژن کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ٹیلی ویژن ایک طرف تو ہوم انٹرٹینمنٹ کا سینٹر بن چکا ہے کہ یہاں پر آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے جو افراد ہیں ان کو تفریح فراہم کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جو آپ دیکھتے ہیں ایڈورٹائزرس جتنے بھی ہیں، ہماری جتنی بھی اسپانسرنگ ایجنسیز ہیں، جیسے کنزیومرزم بڑھ رہا ہے، اسی طرح کمرشلزم بڑھ رہا ہے، اس طرح سے اکانومی گرو کر رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ جب دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ آپ کو جہاں پر انٹرٹینمنٹ ملتی ہے تو انٹرٹینمنٹ بلینڈڈ ود ایڈورٹیزمنٹس وہ آپ کو نظر آتی ہے، اور دیر آر لاٹ آف کیمپینز، اور وہ کیمپینز کیا ہیں، ہماری جو یوٹیلیٹیز سے متعلق چیزیں ہیں، باقی جو ہماری اشیاء ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، سروسز ہیں، ان کے بارے میں آپ کو ایڈورٹیزمنٹس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کیا کرتا ہے، ٹیلی ویژن کے فنکشن میں ٹریننگ بھی ہے کہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ اپنے ناظرین کو تربیت دیتا ہے، ان کو ترغیب دیتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ انفارمیشن ڈسیمینیشن یہ بھی ٹیلی ویژن کا ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے، جس میں عوام الناس تک جو ہے وہ معلومات پہنچائی جاتی ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے جو ہمارے پاس سورس ہے وہ خبر نامہ ہے۔ انفارمیشن ڈسیمینیشن کا کام ہے ہمارے نیوز چینلز کرتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ چینلز پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ انٹرٹینمنٹ چینلز میں بھی جو ہے وہ نیوز کا مارجن ضرور ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو ہر طرح کی نیوز ملتی ہیں۔ اس میں پولیٹیکل نیوز ہے، نیشنل نیوز ہے، آپ کے پاس انٹرنیشنل نیوز ہے، آپ کو سپورٹس کی نیوز ملتی ہیں، آپ کو ایون ریلیجن سے متعلق پروگرام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارے ہاں جو مختلف فنکشنز ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جو گیدرنگز ہوتی ہیں اور کلچر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں بھی آپ کو ٹیلی ویژن میں نظر آتی ہیں۔ اور ٹیلی ویژن کی جو نشریات ہیں، جو پروڈکشن ہے، دیٹ از این ایملگم آف، وہ مرکب ہے تمام ان ایکٹیویٹیز کا، ان تمام چیزوں کا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آج کے ٹیلی ویژن فوکس کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن جو ہے، اب اس میں جب یہ کام اتنا اہم ہے، جب یہ ایک پروفیشنل جو ہے فیلڈ ہے، اور اس حوالے سے آپ کو جو ٹی وی پروڈکشن کے لیے لوگ چاہیے، جو آپ کو کرو درکار ہے، جو اس میں مختلف پروفیشنلز آپ کو جو ہیں چاہیے کسی بھی پروگرام کی تیاری کے لیے، دے شوڈ بی ایستھیٹیکلی رچ، یعنی کہ ان کی جو ایستھیٹک سینس ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، ان کی سینس آف ویژولائزیشن ہونی چاہیے، وہ کسی بھی چیز کو اچھی طریقے سے جب اس کو امیجن کریں گے، اس کے مطابق ہی دے کین پورٹرے اٹ آن دا اسکرین ایز ویل، اس پہ ریسرچ اچھی ہوگی، اس پہ کام زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور ایک طرف تو یہ ہم نے کہا کہ دے شوڈ بی ایستھیٹیکلی رچ، آن دی ادر سائڈ دے شوڈ آلسو بی ٹیکنیکلی ویری ساؤنڈ۔ آپ کے پاس جتنا بھی لوگ ہیں، کیونکہ کچھ آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہیں، کچھ آپ کو انٹلیکچوئل سپورٹ دے رہے ہیں، تو آپ کو دونوں لحاظ سے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی لوگ موجود ہیں وہ ایک طرف تو کانٹینٹ کے لحاظ سے وہ اسٹرانگ ہیں، وہ جو کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں، جو کچھ لکھ رہے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ اہم ہے اور وہ ضروری ہے جو آپ اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے ٹیکنیکل جو جتنا بھی آپ کے پاس سٹاف ہے، کیونکہ جو آپ دے رہے ہیں وہ ٹیلی ویژن کے لیے آڈیو بھی ہے اور ویژول میڈیم بھی آپ جانتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ریڈیو کی سے زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے، آپ کو پرنٹ میڈیم سے زیادہ چیلنجز کا سامنا یہاں پر فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے اخبارات میں آپ نے صرف کانٹینٹ دیکھنا ہے کہ آپ وہاں پر پکچر کیا دے رہے ہیں اور بیسک ٹیکسٹ کیا دے رہے ہیں، کانٹینٹ کیا دے رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن میں آپ کو کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیکنیکلی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ آڈیو اور ویڈیو، کیونکہ ریڈیو میں ہمارے پاس صرف ایک چیز تھی، یہاں پہ ہمارے پاس دو چیزیں آ گئیں، تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اسکرین نظر کیسی آ رہی ہے، اور پھر واٹ از بینگ ڈسیمینیٹڈ ٹو دا پبلک، لوگوں کو آپ کیا پہنچا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جتنا بھی کام ہوتا ہے ٹیلی ویژن پروڈکشن کا، یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، اور وہ جو ٹیم ہے
وہ کس طرح کام کرتی ہے. آئیے یہ ایک سلائڈ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے دی اسکرپٹ رائٹرز کمانڈ آف ڈائلاگ. اس کے بعد ریسرچرز ان ڈیپتھ نالج. پھر ہے ایکٹرز پاور آف اوریٹری. پھر آتا ہے دی پرفارمرز سوٹیبل ایکسپریشن. پھر ہے میک اپ آرٹسٹ سٹل ٹچ. اور پھر دی لائٹنگ ڈائریکٹرز کنٹرولڈ شیڈوز. دین دی سیٹ ڈیزائنرز انوائرمنٹل انفلوئنس اور کیمرہ مینز ریفلیکشنز. اور پھر دی آڈیو انجینئرز اسکل ان بلینڈنگ میوزک. اور پھر آتا ہے دی مکسنگ ایکسپرٹس ساؤنڈ افیکٹس. پھر اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ ہے دی ایڈیٹرز کانٹریبیوشن دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از دی کمانڈ اینڈ کنٹرول آف دی پروڈیوسر. اچھا، اب اس تمام ہائرارکی میں، اس ترتیب میں آپ نے دیکھا کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ ٹی وی پروڈکشن میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں، اپنا رول پرفارم کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک اسکرپٹ رائٹر نے اسکرپٹ لکھا ہے، اور اس اسکرپٹ میں جان تبھی پڑے گی جب ریسرچر جو ہے اس نے اس ان ڈیپتھ نالج ہے، اس نے بہت اچھی ریسرچ کی ہے، تمام کانٹینٹ اکٹھا کیا ہے اور وہ ایک اسکرپٹ رائٹر کے حوالے کیا، اور اسکرپٹ رائٹر نے جو ہے اپنے ڈکشن سے، اپنے جو ہے قوت بیان سے اس کو اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. اب معاملہ جو ہے وہ پرفارمر کے پاس آ گیا ہے. وہ پرفارمر کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، پروگرام کی نوعیت کے حساب سے وہ نیوز کاسٹر، نیوز ریڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی آرٹسٹ ہو سکتا ہے، سنگر ہو سکتا ہے. وہ اس طرح حوالے سے جو بھی نیچر آف پرفارمنس ہے اس طرح سے اب اس اسکرپٹ جو ہے اس کی جو سکسیس ہے دیٹ ڈپینڈس آن دیٹ پرٹیکولر پرفارمر اور دیٹ پرٹیکولر کریکٹر وچ از اٹرنگ دوز لائنس، جو اس سبجیکٹ کو جو ہے وہ عوام تک پہنچا رہا ہے. پھر اب یہ تو چیزیں اس آرٹسٹ یا اس پرفارمر کے حوالے سے ہیں جس نے اس اسکرپٹ کو پڑھنا ہے یا اس کو پرفارم کرنا ہے. اب ٹیکنیکلی جو لوگ انوالو ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ انٹلیکچولی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دو لوگ انوالو ہیں، ایک ریسرچر آپ کا اور ایک آپ کا رائٹر. اب ٹیکنیکلی جو انوالومنٹ ہے اس میں جس شخص نے جو بھی چیز پریزنٹ کرنی ہے وہ انڈور یا آؤٹ ڈور میں کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر کرنی ہے. اگر انڈور ہے تو وہاں پہ سیٹ انوالو ہے. نو ایک اور ڈائریکشن سامنے آ رہی ہے، اور وہ ڈائریکشن کس کی ہے؟ وہ ایک سیٹ ڈیزائنر کی ہے. جب سیٹ لگ گیا اس کے بعد کس شخص کی انوالومنٹ آ رہی ہے اس ٹی وی پروڈکشن کے پروسیس میں؟ وہ ہے لائٹنگ ڈائریکٹر. اس نے آپ کو جو ہے مناسب طریقے سے آپ کے سیٹ پر لائٹ کر کے دینی ہے تاکہ آپ کے آبجیکٹ پر کوئی اگر شیڈو بن رہا ہے، کوئی اس میں جو لائٹ زیادہ ہے وہ بیلنس ہونی چاہیے ہر طرح سے لائٹ، تاکہ آپ کے جو آبجیکٹ ہیں وہ نکھر کے سامنے آ سکیں اور آپ کا جو سیٹ ہے وہ زیادہ اچھا لگے. پھر اس کے بعد جو رول آتا ہے وہ کیمرہ مین کا آتا ہے. کیمرہ مین جو ہے وہ بھی جو کچھ اسکرین پر نظر آ رہا ہے دیٹ از دی ریفلیکشن آف دی مائنڈ آف دی کیمرہ مین اینڈ دی پروڈیوسر ایز ویل ڈیفینیٹلی ہو از گائیڈنگ. اور پھر اس کے بعد آڈیو انجینئر جو ہے وہ اس میں آڈیو کنٹرول کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بات کی کہ ٹیلی ویژن آڈیو ویژول میڈیم ہے، تو آپ کو کوالٹی کنٹرول نہ صرف آڈیو کا رکھنا پڑتا ہے بلکہ ویڈیو کا بھی. اچھا، پھر صرف آڈیو اور ویڈیو ہی کافی نہیں ہوتی ہے، اس میں کچھ اور چیزیں جب آپ شامل کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس پروسیس ہے ایڈیٹنگ کا. ایڈیٹنگ کے پروسیس میں ہم اس میں جو ہے ایک تو اس میں کاٹ پیٹ کرتے ہیں، کوئی رد و بدل اگل کرنا ہے، کسی چیز کو ماڈیفائی کرنا ہے، کسی بھی چیز کو تراشنا ہے، بہتر بنانا ہے، وہ کام آپ ایڈیٹنگ میں کرتے ہیں. تو ایڈیٹرس کا پوائنٹ آف ویو، ایڈیٹرس کیا جو ہے اس میں کنٹریبیوشن دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ. اور آفٹر ایڈیٹنگ دیر از آلویز آڈیو مکسنگ ایز ویل، جس میں جہاں پر آپ کے پاس اوریجنل وائس موجود ہے وہاں پر آپ کوئی ساؤنڈ افیکٹس بھی دیتے ہیں، اور وہ ساؤنڈ افیکٹس جو ہیں وہ آپ کے شوز میں بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹریز اور ڈراماز ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں. اب اس کے بعد جو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ تھرو آؤٹ اسکرپٹ رائٹر سے لے کر، ریسرچر سے لے کر اور فائنل ایڈیٹنگ کے پروسیس تک اور آڈیو مکسنگ تک، یہ تمام جو ایکٹیویٹی ہے اس میں ڈائریکٹ انوالومنٹ جو ہے وہ ایک پروڈیوسر کی ہے. اور پروڈیوسر ہونے کے ناطے آپ کو سب کے ساتھ ایک اچھا مینٹل ہارمنی رکھنی چاہیے. آپ اگر اچھی ورکنگ کنڈیشن آپ کے ہاں ہیں اور آپ ایک پلیزنٹ انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو دس ہول ٹیم ورک دیٹ وڈ بی ریفلیکٹڈ آن دا اسکرین ایز ویل، اور آپ کی اسکرین زیادہ کوہیسو ہوگی، کمپیکٹ ہوگی، اور آپ جو چیز بھی پریزنٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی لوپ ہول یا اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. تو یہ بنیادی باتیں تھیں ٹی وی پروڈکشن کے حوالے سے کہ ٹی وی پروڈکشن کا جو پروسیس ہے وہ کس طرح چلتا ہے. اب ہم بات کرتے چلیں
ٹائپس آف ٹی وی پروڈکشن. ٹائپس میں ہمارے پاس ڈرامہ بھی ہے, ہمارے پاس ڈاکومنٹری بھی ہے, لیکن ان میں ہم ان موضوعات پہ ہم بات اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. آج جن ٹائپس آف پروڈکشن کی ہم بات کریں گے اس میں ہماری انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن شامل ہے, اور جسے اب ایک نیا جو ہے اس کا ایک کمبائنڈ ورڈ, کمپاؤنڈ ورڈ بھی جس کو ایک دیا گیا ہے, اور اسے اب انفوٹینمنٹ کا نام دیتے ہیں. تو انفوٹینمنٹ پروگرامس میں بنیادی طور پہ میگزین شوز ہوتے ہیں, اور وہ میگزین شوز مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں, اور عام طور پہ ان کی آڈینس جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر جنرل ہوتی ہے, کیونکہ ان میں انٹرٹینمنٹ زیادہ شامل ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان شوز میں آپ کو سننے والے لوگ جو ہیں وہ من جملہ ناظرین ہیں, دے آر فرام دی آل ایج گروپس, دے آر فرام دی آل سیکٹرز آف دا سوسائٹی, ان کا کسی بھی سیگمنٹ آف دی لائف سے تعلق ہوتا ہے, اینڈ دے آر ہیونگ انٹرسٹ ان دس پروگرام. اور میگزین شوز میں اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے وہ کوئی بھی ٹاک شو ہو سکتا ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ جو میگزین شو ہے اس میں وہ انٹریکٹیو ہے, اس میں آپ کے پاس پارٹیسپینٹس موجود ہیں, اس میں آپ کے پاس ایک اینکر یا کمپیئر موجود ہے, اس میں آپ کے آڈینس کی پارٹیسپیشن موجود ہے, ایکسپرٹس آپ بلا سکتے ہیں کسی خاص ایشو پہ. دو مختلف جو گروپس ہیں ایک ہی موضوع پر, دو مختلف رائے رکھنے والے جو گروپس ہیں, جو پارٹیسپینٹس ہیں, جو پینلسٹ ہیں, انہیں آپ بلا سکتے ہیں. اٹ از موسٹلی ڈسکشن پروگرام, اور ڈسکشن وہ کسی بھی ٹاپک پہ ہو سکتی ہے, اور وہ جنرل نالج سے متعلق ہو سکتا ہے, وہ آپ کا اسپورٹس کا بھی پروگرام ہو سکتا ہے, اس میں آپ کوئی اور جو ہماری سوشل ایشوز ہیں ان پہ آپ بات کر سکتے ہیں, پولیٹیکل ایشوز پہ بات ہوتی ہے, کیونکہ ٹاک شو اگین کرنٹ افیئر کا ایک خاصہ ہے. کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس جتنے بھی جو انالیسس کے پروگرام ہوتے ہیں جس پہ ہم نیوز اور کے ساتھ ساتھ آپ ویوز کو بھی جو ہے انالائز کرتے ہیں کہ لوگ کسی بھی خاص ایشو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, کیا پوائنٹ آف ویو ہے, پبلک اوپینین کیا ہے, تو وہ بھی تمام چیزیں جو کہ بنیادی طور پہ کرنٹ افیئر کی ہیں وہ بھی پروڈکشن کے حوالے سے ٹاک شو ہی کہلائیں گی. اور اس کے علاوہ نیوز پہ بھی ہم نے بات کی تھی. ہم ٹاک شو میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی ٹاک شو ایز اے پروڈیوسر آپ ڈائریکٹ کر رہے ہیں, آپ اسے پروڈیوس کر رہے ہیں, تو کون کون سی بنیادی باتیں ہیں جن کو آپ مد نظر رکھیں گے. پہلے تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کا ٹاک شو جو ہے وہ کس ٹاپک پہ ہے. اس ٹاپک سے متعلق آپ کو ایک رائٹر درکار ہے, ڈیفینیٹلی آپ نے اس پروگرام کا کوئی ٹائٹل سجیسٹ کرنا ہے, اس ٹائٹل کے مطابق ہی اس پروگرام کا ایک فارمیٹ آپ نے بنانا ہے, اور اس کے مطابق ہی آپ نے اسکرپٹ لکھوانا ہے. اور جیسے ہم نے بات کی کہ مختلف ایشوز پہ ٹاک شوز میں بات کی جاتی ہے, مختلف جو ہیں صاحب رائے افراد جو ہیں ان کو سیٹ پر بلایا جاتا ہے, اور جب وہ ایکسپرٹس ہیں جن سے آپ بات کروا رہے ہیں, جب آپ کے گیسٹ جو ہیں وہ کسی بھی ایک ٹاپک پر, کسی بھی ایک پروفیشن پر ان کی ایکسپرٹیز ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو کمپیئر جو مور اور لیس کسی ایک ہی شعبے میں جو ہے اسپیسیفائڈ اور اسپیشلائز ہو سکتا ہے, تو اس کو بھی ٹوٹلی آپ نے فل فلیج ایکوپ کرنا ہے, اور اس کو بھی آپ نے تمام انفارمیشن دینی ہے, تاکہ آپ کے پینلسٹ تو اگر بہت اچھے ہیں لیکن آپ کا جو اینکر ہے وہ پراپر اس پروگرام کو لے کر نہیں چل پائے گا, تو آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بہتر نہیں ہو سکے گی. تو اس طرح سے آپ نے prior to the recording of the program, prior to the production of that talk show, آپ کو چاہیے کہ آپ کمپیئر اس کے ساتھ, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خود اچھا لکھ سکتا ہے ٹھیک, ادروائز یو کین ہائر دی سروسز آف اے اسکرپٹ رائٹر جو اچھے الفاظ میں ان تمام سوالات کو بنائے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ نے جو جتنے بھی آپ کے پاس ایکسپرٹس آئے ہوئے ہیں, اور ان کے لیے یا ان کو اوپننگ پوائنٹ دینے کے لیے آپ نے کوئی اس میں رپورٹ شامل کرنی ہے. آپ اس اگر پانی کے ایشو پہ بات کر رہے ہیں تو آپ اس میں کوئی فیکٹس دے سکتے ہیں, کوئی رپورٹ اس طرح کی بنا سکتے ہیں, تب آپ کو ریسرچر بھی اس میں انوالو کرنا پڑے گا. آپ کو تمام مٹیریل اتھینٹک سورس سے حاصل کر کے اور اسے ایک پراپر ٹیبلیٹڈ فارم میں اگر آپ نے دینا ہے اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے کے لیے یا اس کی اوپننگ کے لیے. اگر آپ پانی کے ایشو پہ بات کر رہے ہیں, آپ ہیلتھ کے ایشو پہ بات کر رہے ہیں, آپ ہمارے کسی بھی اور سوشل ایشو پہ بات کر رہے ہیں, وہ بیگری بھی ہو سکتی ہے, وہ ویگرنسی بھی ہو سکتی ہے, جس میں آپ
دیکھتے ہیں کہ جی بے گھر افراد جو ہیں ان کا جو ہے کیا مسائل ہیں, لوگ کیوں جو ہیں وہ باہر فٹ پاتھوں پر آپ کو سوتے نظر آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کسی ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں انہیں بلا سکتے ہیں. اگر آپ بیکری کا دیکھ رہے ہیں تو آپ جو سوشل ویلفیئر کے لوگ ہیں, جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, اور جس میں ہمارے گورنمنٹل آرگنائزیشنز بھی ہیں, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز بھی ہیں, آپ تمام لوگوں کو جب انوائٹ کر رہے ہیں اور آپ نے ان سے کویشچننگ کرنی ہے, ان سے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے, اور ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, انہوں نے اس ٹاپک کو یا اپنی آرگنائزیشن کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے. لیکن آپ کے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ اس ٹاک شو کے اندر ایک پیکج بنا لیں, مینس ایک رپورٹ تیار کریں, اور وہ رپورٹ کیا ہو, وہ ایک آئی اوپنر بھی ہے, اور وہ رپورٹ آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے, یو ہیو فزیکلی وینٹ آن دا گراؤنڈ, اور آپ وہاں جب گئے ہیں اور وہاں جانے کے بعد آپ نے جب یہ کا سارا کام کیا, تب آپ کا کمپیئر جو ہے وہ بھی ان کی رائے کو چیلنج کر سکتا ہے, کوئی کاؤنٹر کویشچن ان سے کر سکتا ہے کہ جی آپ تو بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ تمام اقدامات جو ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیے ہیں, لیکن عوام جو ہے ان کی رائے کچھ یوں ہے. تو آپ نے وہ درمیان میں عوام کی رائے اور وہ جو بھی آپ نے رپورٹ تیار کی ہے وہ آپ انہیں کاؤنٹر کویشچن کرنے کے لیے, اور آپ حالات کو واضح کرنے کے لیے, اور ان سے اس کا ریئیکشن یا اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو ٹاک شو عام طور پہ ہمارے جتنے بھی ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ایشو پر ہی بیس کرتے ہیں, کسی نہ کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جن پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں بہت زیادہ پاپولر ایک اور سیگمنٹ ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے چلیں, کیونکہ ٹاک شو جو ہے وہ ایک مخصوص جو پڑھے لکھے انٹلیکچوئل اور ایجوکیشن لوگ ہیں ان سے متعلق ہے. اگر وہ عام پبلک سے متعلق ہے جس کا کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے, دے کین آلسو گیٹ انوالوڈ ان اٹ. لیکن اگین اٹ از موسٹلی ناٹ ویری مچ انٹرٹیننگ. اس میں آپ کو انٹرٹینمنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کم نظر آتا ہے. ڈیفینیٹلی اس میں انفارمیشن آپ کے پاس ہے, اور اس میں آپ کا ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے. جب آپ بہت سارے جو ہیں ایکسپرٹس ہیں, جو ٹیچرس ہیں, جو ریسرچرز ہیں, جو ان کی اگر آپ گفتگو سن لیں تو ڈیفینیٹلی یو آر لرننگ الاٹ, اور آپ کی ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی مختلف قسم کے شوز ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں, جن میں انفارمیشن کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی شامل ہوتی ہے. میوزک شوز, تو اچھی آواز کسے بھلی معلوم نہیں ہوتی ہے. جو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی آڈینس ہے جس میں ہمارے بچے ہیں, نوجوان ہیں, اور ایون جو ہمارے جو سینئر سٹیزنز ہیں, بزرگ حضرات ہیں, وہ بھی میوزک سے ضرور شغف رکھتے ہیں, ضرور اس میں دلچسپی لیتے ہیں. اور اس حوالے سے میوزک ایک ایسا جو ہے آپ کی ٹائپ آف پروڈکشن ہے, یا ایسا پروگرام ہے جس میں آپ کو مختلف جو ہے آپ کو کام کرنے کا موقع بھی ملتا ہے, اور اس کے علاوہ ایکنالجمنٹ بھی آپ کی اتنی ہی ہوتی ہے. مینس کہ یو گیٹ اے لاٹ آف آڈینس. اب اگر آپ نے ایک میگزین شو کرنا ہے, اور وہ میگزین شو کوئی ڈسکشن پروگرام نہیں ہے, کوئی اس طرح کا ٹاک شو نہیں ہے, بلکہ اس میں آپ میوزک کی انوالومنٹ کرنے, تو اس میں آپ کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے ایز اے پروڈیوسر, وٹ آل یو نیڈ ٹو ڈو. آپ اس میں سب سے پہلے تو آپ کو ڈیفینیٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے میوزک جو پروگرام ہے اس کا فارمیٹ کیا ہے. یو ول ہیو اونلی اے سنگر, اور وہ سنگر آ کر اپنی تمام پرفارمنسز دے گا, دیٹ کین بی ون آپشن. اور جسے آپ کہہ لیں کہ وہ سنگرس پروفائل ہے, سنگر اب خود آ کر جو ہے اپنے آپ کو انٹروڈیوس بھی کرائے گا, اپنی بایوگرافی, اپنی لائف کے بارے میں بتائے گا, اپنے کریئر کے بارے میں بتائے گا, اور اس کے بعد وہ اپنے مختلف جو سانگز ہیں وہ بھی سنائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اف یو تھنک دیٹ ایوری سنگر از ناٹ اے گڈ اسپیکر, ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو ہیو سم پرسن دیٹ کین بی کمپیئر اینکر. اور پھر جب یہ میوزک سے ریلیٹڈ ہے, اگر یہ ٹاک شو ہے, نوعیت اس کی میگزین شو ہے, لیکن اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سنگر کے ساتھ پہلے گفتگو اور اس کے بعد اس کی پرفارمنس دکھانا چاہ رہے ہیں, تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آڈینس آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے. اگر اس نے کمپلیٹ کچھ 2 3 4 اس نے سانگس پرفارم کرنے ہیں, تب تو آپ کو آڈینس اس میں درکار ہوگی. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اس طرح کا ہے کہ پرسنل پروفائل ہے, اور اس میں آپ نے کمپیئر اور اپنے گیسٹ کو بٹھایا
ان سے 20 منٹ کے قریب 25 منٹ کے قریب گفتگو کروائی اور اس کے پروگرام کی آپ نے کلوزنگ اس کے سنگر کی کسی ایک سانگ پر دے دی. تو اس طرح سے بھی آپ ایک میوزک پروگرام بنا سکتے ہیں اور اس میں جس میں کسی بھی گیسٹ کو بلا کر کمپیئر کے ساتھ، اور کمپیئر ڈیفینیٹلی جو ہے اس کو آپ میٹیریل پرووائڈ کریں گے اس گیسٹ سے ریلیٹڈ، اس کے کریئر کے حوالے سے، اس کے کریئر میں رائز اینڈ فال، جو عروج و زوال آئے ہیں، کوئی کنٹروورسیز. ڈیفینیٹلی جب بھی آپ جو ہیں شوبز میں ہوتے ہیں، آپ مختلف جو ہے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، آپ کے سانگس کے بارے میں، آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں، آپ کے اپ کمنگ البمس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو بیسک جو انفارمیشن ہے وہ اپنے کمپیئر کو، اپنے اینکر کو مہیا کرنی ہے تاکہ وہ انٹرویو ہے جو وہ لائیولی ہو. اٹ شوڈ بی چیٹی، اور جتنا وہ زیادہ لائیو ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا، اور اس حوالے سے آپ کا پروگرام جو ہے وہ اچھا جائے گا. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جہاں پر میوزک پہ بات کی، آپ نے مختلف جو سنگر کو بلایا، اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک انٹریکٹیو سیشن کر لیتے ہیں. آڈینس وہاں موجود ہے، اس میں آڈینس فرمائش ان سے کرتی ہے اور وہ سانگ پرفارم کر دیتے ہیں. آڈینس جو ہے جنرل پبلک ہے وہ ان سے کوئی سوالات کر لیتی ہے. ڈیفینیٹلی دیٹ کین بی اینکرڈ بائی، دیٹ کین بی اس کو برج کرنے کے لیے آپ کو کمپیئر ہی موجود ہے. لیکن پبلک ڈائریکٹلی ان سے جب ایڈریس کرے گی، ان کے بارے میں سوال کرے گی، تو وہ کچھ زیادہ اس میں عوامی رنگ بھی نظر آئے گا. اور اس میں دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو سینس آف پارٹیسپیشن ملے گی، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر جو کچھ بھی پیش کیا جا رہا ہے اس میں آپ کی انوالومنٹ تب بڑھتی ہے جب آپ کی اس سے ریلیونس ہوتی ہے. اف دیر از سم ون ہو از اے اسٹوڈنٹ اور وہاں ایجوکیشنل پروگرام چل رہا ہے، ریلیونس ہے تو آپ کا انٹرسٹ پڑے گا. اگر کوئی سینئر سٹیزن ہے اور وہاں پر کوئی بزرگوں سے متعلق، ان کی ہیلتھ سے متعلق اور ان کی جو ہے جو ریٹائرڈ لائف کی ایکٹیویٹیز سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، تو دیٹ وڈ بی دی ایلیمنٹ آف انٹرسٹ، اس میں آپ کی ریلیونس بنے گی. تو جس قدر زیادہ ریلیونس ہوگی، جس قدر آپ کا ریلیشن ڈیولپ ہوگا، اس طرح سے ہی آپ کا انٹرسٹ جو ہے اس میں بڑھے گا. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کمپیئر ہے اور ایک جو ہے گیسٹ آپ کا موجود ہے اور ان کی گفتگو چلے جا رہی ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ انٹرسٹ لوز کر جائے. تو اس طرح جب انٹریکٹیو آپ پروگرام کرتے ہیں تو اس میں بہتر ہوتا ہے کہ آپ زیادہ آڈینس گین کرتے ہیں. اچھا، یہ تو ایک طریقہ تھا کہ جب آپ کے پاس گیسٹ موجود ہے، آپ کے پاس کمپیئر موجود ہے. اچھا، ایک اور بھی ہمارے یہاں میوزک کا جو کام آج کل چل رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈڈ ویڈیوز جو مختلف سنگرز نے بنائے ہوئے ہیں وہ آپ کے چینل کے پاس موجود ہیں، اور وہ آپ کو ریڈی میڈ فارم میں ملیں، وہ آپ نے خود تیار نہیں کیے، وہ آپ کو مختلف سورسز پہ، ڈی وی ڈیز پہ یا منی ڈی ویز پہ وہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے انہیں پریزنٹ کرنا ہے. آپ نے ایک اس طرح کا میوزک شو ارینج کرنا ہے جس میں ایک عدد آپ کو کمپیئر چاہیے، اور دیٹ کین بی چینل چارٹ. اس میں آپ ٹاپ 5 ٹاپ 10 سانگس دے سکتے ہیں. آپ اس میں تھوڑی سی گاسپس بھی شامل کر سکتے ہیں. آپ اخبارات سے اور آپ آن لائن سورسز سے اور آپ شوبز کے جو میگزینز ہیں ان سے انفارمیشن گیدر کر کے اپنے کمپیئر کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور ہر سانگ کے بعد، ہر جو میوزک آئٹم کے بعد آپ اس میں جو لنکنگ ہے اس میں پچھلے گانے سے متعلق کوئی کامنٹ، اس میں کوئی ہونے والا واقعہ، جب آپ سنگر سے ملتے ہیں، ان کا انٹرویو کرتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری باتیں سامنے ملتی ہیں کہ جی ریکارڈنگ کے دوران سیٹ جو ہے، جب ہم نے ہائی سپیڈ میں فینس لگائے تو سیٹ کے اندر یہ پرابلم ہو گیا، پردے اڑ گئے، یا کوئی بھی ایک ایسا ایونٹ کہ ایک سنگر آپ کو بتاتا ہے کہ جی میری طبیعت اس روز بہت خراب تھی اور مجھے اس روز ویڈیوز کا ریکارڈ کروانا تھا، تو آپ کو جو میرے ویڈیو کے اندر آپ کو یہ خاص بات اس میں نظر آئے گی. تو اس حوالے سے آپ کوئی بھی انفارمیشن وچ کین بی آف سم انٹرسٹ ٹو دی جنرل پبلک، وہ آپ اس میں اپنے کمپیئر کے ذریعے شامل کر سکتے ہیں. آپ اس میں کوئی نیوز جتنے بھی ہیں جنرل وہ آپ دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے بھی آپ ایک میوزک پروگرام بنا سکتے ہیں، اور اس میں آپ ریڈی میڈ ویڈیوز کا استعمال کرتے ہوئے لنکنگ کے ساتھ آپ ایک اچھا پروگرام پریزنٹ کر سکتے ہیں. میوزک پہ جو ہے جو ٹرانسمیشن جہاں ہوتی ہے، آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ بہت کم آرکیسٹرا یوز کیا جاتا ہے یا میوزک انسٹرومنٹس یوز کیے جاتے ہیں، اور لوگ لائیو کم ہی گایا کرتے ہیں. پہلے ڈیٹ چوز ہوا کرتی تھی،
دیٹ از ڈیجیٹل آڈیو ٹیپ جسے آپ استعمال کیا کرتے تھے. اسے اسٹوڈیو میں پلے کرنے کے بعد آپ کا جو سنگر ہے وہ اس پر لپ سنکنگ کیا کرتا تھا. لپ سنکنگ کیا ہے؟ اٹ از سنکرونائزیشن آف لپس، یعنی کہ آڈیو آپ کا تیار ہے، آپ کا ساؤنڈ ٹریک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے، اور اب آپ نے اس کا ویڈیو تیار کرنا ہے. دیٹ کین بی آؤٹ ڈور، دیٹ کین بی انڈور ایز ویل. تو اس میں جب بھی آپ کسی سنگر کو بلاتے ہیں تو وہ اپنا جو بھی اس کا سانگ پرفارم کرنا ہے اس کی وہ آج کے دور میں کیونکہ کمپیوٹرائز دور ہے تو ڈیٹ کم بلکہ سی ڈی زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو سی ڈی پلے کر دی جاتی ہے اور اس پہ وہ جو سنگر ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور وہ لپ سنکنگ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ہی اور شی از سنکرونائزنگ دی لپس اکارڈنگ ٹو دی آڈیو. اب آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ اکٹھی آپ کو مل رہی ہے اور آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہے، یہ گمان ہو رہا ہے کہ یہ جو سانگ ہے یہ لائیو گایا جا رہا ہے. ہمارے ہاں کم رواج ہے آج کل چینلس اتنا زیادہ جو ہے کیونکہ اٹ از ہیکٹک، اٹ از ایکسپینسو، اٹ از مور ٹائم ٹیکنگ ایز ویل، اٹ انوالوز اے لاٹ آف ریہرسلس کہ لائیو آپ جو ہے کوئی پروگرام کنڈکٹ کریں. however یو کین ہیو آرکیسٹرا. آپ جب کسی بھی سنگر سے بات کر رہے ہیں تو آپ 3-4 میوزیشین ضرور رکھ سکتے ہیں. جہاں پہ بھی کوئی پوائنٹ آیا ہے، جہاں کوئی لافٹر آیا ہے تو دے کین گیو اے بینگ، اور اس سے آپ کا پروگرام جو ہے اس میں جو ہے اس کی بہتری آ سکتی ہے، اس میں تھوڑا سا کلر آ سکتا ہے، میوزک آ سکتا ہے. یو کین ہیو سرٹن یو کین سے میوزیشنس، لیکن فل فلیج آرکیسٹرا جس کے اندر تمام ایکوپمنٹ شامل ہو، اور اس کے بعد پھر اٹ انوالوز اے لاٹ آف ریہرسلز، کیونکہ ان میوزیشنس کے ساتھ ہارمنی پیدا کرنا سنگر کا اور سنگر کا ان کے ساتھ چلنا. دیر کین بی ون آپشن کہ سنگر از برنگنگ اون میوزیشنس جو ان کا اپنا ایک آرکیسٹرا ہے، ان کے اپنا بینڈ ہے اپنا، لیکن اگین اٹ از ٹائم ٹیکنگ اور اس میں کافی زیادہ جو ہے ہیسل انوالو ہوتی ہے. تو عام طور پہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے وہ سی ڈی کے حوالے سے ہی اور لپ سنکنگ کا ہی سلسلہ ہوتا ہے. بہرحال اگر آپ کوئی اس قسم کا پروگرام کر رہے ہیں جس میں جو ہے لائٹ میوزک شامل ہے، جس میں کوئی کلاسیکل میوزک شامل ہے، تو اس میں وہ لوگ پرفارم کرتے ہوئے اس چیز کے کو ترجیح دیتے ہیں کہ دے شوڈ پرفارم لائیو. تو دے کین ہیو دیئر اون انسٹرومنٹ اینڈ یو کین آلسو ارینج سم آف دی میوزیشنس. اور اس کے حوالے سے کیونکہ جو ہماری کلاسیکی موسیقی ہے یا ہماری جو لائٹ میوزک ہے اس کے اندر انوالومنٹ آف میوزک جو ہے میوزک انسٹرومنٹ وہ چند میوزک انسٹرومنٹ سے بھی گزارا ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے دیکھنا آپ کے سیٹ پر کمپیئر کے بیٹھنے کی پروویژن ہے، گیس کے بیٹھنے کی پروویژن ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو میوزک انسٹرومنٹس پلے کرنے والے جتنے بھی آپ کے ساتھ زندے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے سیٹ میں مارجن رکھنا ہے. اگر آپ نے اسٹوڈیو میں بٹھا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو شوڈ شوٹ دیم ایز ویل. آپ کو اسکرین پر انہیں دکھانا بھی چاہیے. اگر وہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ایک لائیو میوزک بجا رہے ہیں اور آپ انہیں ریکارڈ نہیں کر رہے ہیں تو اٹ از ناٹ جسٹیفائڈ. ان کی انوالومنٹ بھی آپ کو شو کرنی ہے، ان کی پلیسنگ، ان کی آڈیو، ان کے مختلف مائکس، اور پھر اس کی آڈیو بیلنسنگ کے لیے ایک اچھا آڈیو انجینئر جو میوزک سینس بھی رکھتا ہو، اور اس کے بعد ان کی اپنی اپنی پلیس پر لائٹنگ، تاکہ جب وہ اسکرین میں کسی بھی فریم میں وہ آ رہے ہیں تو وہ بھلا لگے، وہ اچھا محسوس ہو. تو اس طرح کے بھی آپ میوزک پروگرامس ارینج کر سکتے ہیں. اور اس میں پھر یہ کہ جتنی زیادہ اچھی ریہرسل ہوگی اور جتنی زیادہ سنگر کی اور آپ کے کمپیئر کی پری پروگرام ڈسکشن ہوگی، اس میں ان کے مختلف وہ پوائنٹس ڈسکس کریں گے، اور وہی چیزیں جو ہے ان کی انٹیمیسی جب بڑھے گی تو آپ کو پروگرام بھی اچھا ملے گا. اور اس طرح سے آپ کوئی بھی میوزک کا پروگرام کر سکتے ہیں. یہی 2-3 فارمیٹ ہیں، بٹ اگین اسکائی از دا لمٹ. یو کین ہیو اینی انوویشن، یو کین ہیو اینی ماڈیفیکیشن ان دیٹ. تو اس حوالے سے یہ ہم میوزک کے جو آج کل ہمارے یہاں پروگرامس چل رہے ہیں یہ موسٹلی اسی طرح کے ہی ہیں. اس کے علاوہ جہاں میوزک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ساتھ ہی ضرور بات کرنی پڑتی ہے ہمیں ڈرامہ کی اور فلم کی بھی. تو اس قسم کے شوز جن میں ڈرامہ یا فلم کے اسٹارس کو بلایا جاتا ہے اور ان آرٹسٹ جو ہیں ان سے گپ شپ کی جاتی ہے، ان کو ہم سیلیبریٹی شوز کہتے ہیں. میوزک شوز ایک سیپریٹ ہے، ہم نے ٹاک شو کی بھی بات کی، اور یہ ہیں سب میگزین شوز ہی، تمام میگزین شو کے ہی زمرے میں آتے ہیں. بٹ ناؤ وی ہیو گیون اے اسپیسیفائڈ نیم ٹو اٹ، دیٹ از سیلیبریٹی شو. کوئی بھی مشہور شخصیت جس کا شوبز سے تعلق ہے، سنگر، پرفارمر ہے، تھیٹر آرٹسٹ ہے، اور ٹی وی آرٹسٹ ہیں، کوئی اور ووکلسٹ ہیں، کوئی بیک گراؤنڈ وائس کی سہولت دیتے ہیں جو پس پردہ آواز
آپ کو مختلف ڈاکومنٹریز میں سننے کو ملتی ہے. اور وہ کوئی نیوز کاسٹر بھی آپ کا ہو سکتا ہے جس کے آپ بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. تو سیلیبریٹی شو از اباؤٹ اینی آف دی پرسنالٹی وچ از فیمس, اور اس میں ہمارے شوبز کے بھی لوگ آ جاتے ہیں. اور جب آپ اسپورٹس کے حوالے سے کوئی شو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس اسپورٹس کی بھی تمام جو شخصیات ہیں, جو ہمارے پلیئرز ہیں, وہ اس میں شامل ہیں. تو فارمیٹ کین بی اینی ون, یو کین ریچ دیٹ سیلیبریٹی. آپ ان کے گھر پر جا کر جو ہے ان کا انٹرویو کر سکتے ہیں. ان کے ڈیلی لائف میں ہمارے ہاں اب اس طرح کے پروگرامس بھی چل رہے ہیں جس میں آپ کو ایک خاص سیلیبریٹی کے بارے میں ان کے پورے دن کی مصروفیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اور وہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے ان کے ساتھ. آپ اوریجنل لوکیشنز پر جا کر جہاں پر وہ اپنا وقت گزارتے ہیں, آپ ان کے ساتھ وہاں پر ریکارڈنگ کرتے ہیں, اور تاکہ اس میں ریئلٹی کا فلیور ملے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یو کال دیم ان ٹو دا اسٹوڈیو, اور اسٹوڈیو میں آپ جو ہے ان سے سوال و جواب کرتے ہیں, اور ان کا جو کام ہے, اگر کوئی فلم آرٹسٹ ہے تو اس کے فلم کے کلپس آپ دکھا سکتے ہیں. اگر کوئی ڈرامہ آرٹسٹ ہے اس کے ڈرامے کی آپ کوئی فوٹیج, جو اچھی پرفارمنسز ہیں یا جو ایوارڈ وننگ پرفارمنس ہے وہ آپ اس سنگر کی یا اس جو آرٹسٹ ہے اس کی آپ دکھا سکتے ہیں. اگر کوئی اور ہے, کوئی بھی سیلیبریٹی ہے, کوئی پینٹر ہے, کوئی مصور ایسا ہے فنون لطیفہ کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے, اور وہ کوئی بھی کام ایسا کر رہے ہیں تو اس کے جو فن پارے ہیں وہ بھی آپ سیٹ پہ ڈسپلے کر سکتے ہیں, اور ان کے بارے میں ان سے بات کی جا سکتی ہے, ان سے گفتگو کی جا سکتی ہے, ان کی کسی ایگزیبیشن کی فوٹیج دکھائی جا سکتی ہے. ان کا جو کام ہے وہ تمام اسٹوڈیو میں ڈسپلے کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. تو چند جو ان کے شاہکار ہیں, ماسٹر پیس ہیں, وہ تو آپ اپنے اسٹوڈیو میں اپنے سیٹ میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے گفتگو کے دوران آپ نے اس سے پہلے کچھ جب ان کی لائف پہ کام کیا, ان کے بارے میں بات کی, تو آپ ان کے اسٹوڈیو میں, ان کے گھر میں جو چیزیں موجود ہیں تو وہ آپ ان کے انٹرویو کے دوران آپ اسے سپر کر سکتے ہیں کہ وہ گفتگو جاری ہے, اور اس میں وہ جس پرٹیکولر پینٹنگ کی بات ہو رہی ہے, جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, جس ایشو پہ بات ہو رہی ہے, اس ایشو سے متعلق آپ کو ویڈیوز بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور یہ آپ ریکارڈنگ کے بعد ایڈیٹنگ کے دوران یہ مرحلہ آپ طے کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کوئی بھی جو سیلیبریٹی شو ہے اسے بہتر بنا سکتے ہیں, اس میں رنگ بھر سکتے ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ سیلیبریٹی شوز ہمارے پاس جہاں ہیں میوزک کے حوالے سے بھی اور دوسرے بھی, تو اس میں ایک اور جو ہم شو دیکھتے ہیں آج کل بہت زیادہ ہمارے یہاں چل رہے ہیں, اور مور اور لیس یو کین کال دیم سیلیبریٹی شو, کیونکہ اس میں جو آپ کے گیسٹ ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی دے آر آف ہیونگ سم فیم, ان کی پرسنالٹی ہے, دے آر دی بگ نیمس. تو ان شوز کو ٹائمنگ کے لحاظ سے ہم تھوڑا سا اسپیسیفائی کر لیتے ہیں, اور اس میں ہمارے پاس دو طرح کے شوز ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں بریک فاسٹ شوز جو صبح پیش کیے جاتے ہیں, اور دوسرے جو شوز ہیں انہیں ہم لیٹ نائٹ شوز بھی کہتے ہیں. اب بریک فاسٹ شو میں ڈیفینیٹلی صبح کا وقت ہے, آپ نے ویورز تک کچھ لائٹ چیزیں پہنچانی ہیں, آپ نے انہیں کچھ انٹرٹین بھی کرنا ہے, کچھ آپ نے انہیں انفارم بھی کرنا ہے. پھر بریک فاسٹ شوز میں کچھ سیگمنٹس جو ہیں وہ روٹین کے ہیں, اور ان میں تمام جو ہے آپ کے جو چینلز ہیں وہ فالو کر رہے ہیں. اس میں ایکسرسائز کے حوالے سے, ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے, بیوٹی ٹپس کے حوالے سے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں, وہ شامل کیے جاتے ہیں. اور ایکسپرٹس جو ہیں انہیں بلایا جاتا ہے, اور ہاروسکوپ از ان فیشن ناؤ ڈیز, اس کے بارے میں کہ جی آپ کا آج کا دن جو ہے اس کے بارے میں اینٹیسپیٹ کیا جاتا ہے کہ جی آج کا دن جو مختلف سٹارز ہیں وہ ان کا کیسا گزرے گا. اور مختلف سیگمنٹ ہے کہ آج آپ نے کیا پکانا ہے ہاؤس وائفس کے لیے, اس میں کچھ سیگمنٹ ہوتا ہے. کچھ جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک کسی لیڈنگ پروفیشنل کو بلایا جاتا ہے, اسے گفتگو کی جاتی ہے. دیٹ کین بی اے سورس آف انسپریشن فار جنرل پبلک ایز ویل. اور وہ لوگ جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں, ہم ان کو انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی پروفیشن کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ پروفیشنل وہاں موجود ہے, اور وہ انہیں اس پروفیشن کے بارے میں اور اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, اس کریئر کی گروتھ کے لیے جو بھی انفارمیشن ہے وہ ان کو دے سکتا ہے. اور بریک فاسٹ شو عام طور پہ چلتے پھرتے ہی دیکھے جاتے ہیں. چلتے پھرتے سے یہ مراد کہ یو آر ناٹ اسٹک ٹو دس اسکرین آف ٹیلی ویژن. آپ دفتر کی تیاری کر رہے ہیں, آپ اسکول جانے کی, اپنے یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہے ہیں, تو ایوری بڈی ان پروسیس آف پریپریشن. تو اس میں بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں وہ شارٹ ڈیوریشن کے ہوں,
اور وہ شارٹ ڈیوریشن کے جو پروگرامس ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ویورز ہیں ان کے پاس لیجر ٹائم نہیں ہے، وہ صبح کے وقت جو ہے اپنے ٹی وی لانجز میں وہ جم کے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ واکنگ ویورز ہیں آپ کے، اور کوئی ایک سیگمنٹ دیکھ رہا ہے، کوئی دوسرا سیگمنٹ دیکھ رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ بریک فاسٹ شو جب بھی تیار کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے جہاں پر ایلیمنٹ رکھنا ہے مارننگ کا، اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یو آر ناٹ ٹاکنگ ویری گریو، آپ کوئی بہت زیادہ ہارڈ جو ہے فیکٹس پہ اور ٹاپکس پہ بات نہیں کر رہے. صبح کے لائٹ موڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس میں تھوڑی سی موسیقی بھی شامل کر سکتے ہیں، آپ اس میں گفتگو شامل کرتے ہیں، بچوں سے متعلق پروگرام ہیں، کارٹونز دکھائے جا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ اپنے پروگرام کو ایک مکس بلینڈ بناتے ہیں تاکہ اٹ از پاپولر ان آل کائنڈ آف ویورس. تو اس طرح سے آپ اپنے بریک فاسٹ شو کو بہتر بنا سکتے ہیں، کسی گیسٹ کو بلا کر، اور اس میں کوئی آپ مختلف ہیومرس جو ہے پروگرام شامل کر سکتے ہیں، اس میں کارٹون دکھا سکتے ہیں، اس میں آپ جو اخبارات ہیں ان کے اندر سے آپ دلچسپ خبریں بھی، انٹرسٹنگ نیوز بھی شامل کر سکتے ہیں. اگر ہم بریک فاسٹ شو کے علاوہ دیکھتے ہیں تو لیٹ نائٹ شوز بھی آج کل تمام چینلز پر چل رہے ہیں، اور لیٹ نائٹ شوز میں بھی مور اور لیس دے آر سیلیبریٹی شوز، اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیلیبریٹی شوز ہیں ان میں آپ مختلف جو ہیں سیلیبریٹیز ہیں ان کو آپ بلا لیتے ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی جو زندگی کے بارے میں، ان کے کریئر کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہیں. اور اس لیٹ نائٹ شو میں بھی ون آن ون کین بی دیئر، اس میں کوئی پرفارمنس بیس بھی ہو سکتی ہے، آڈینس بھی انوالو ہو سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ ایک شو کنڈکٹ کرتے ہیں. اور اس کا ڈیوریشن عام طور پہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ بریک فاسٹ کے جو آپ کے ویورز ہیں وہ اس طرح سے ان کا جو اٹینشن سپین ہے وہ کم ہے، کیونکہ ایوری بڈی از ان ہری. شام کے وقت میں ایک آدمی ہے جس نے اپنے پورے دن کی مصروفیت گزاری، اور اس کے بعد دیر از اے ویور ہو وانٹس ٹو ہیو سم تھنگ انٹرسٹنگ، سم تھنگ سودنگ، اور وہ ریلیکس کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے پاس اس وقت مارجن ہے، آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے، آپ اسے مینیج کر سکتے ہیں، آپ اس ڈسکشن کو، آپ اس پروگرام کو آپ پرولونگ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو زیادہ، اس میں آپ کے پاس گنجائش ہے کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو آپ شامل کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ اس میں انفارمیشن دے سکتے ہیں. اور اس طرح کے جو لیٹ نائٹ شوز ہیں وہ بھی آج کل ہمارے مختلف چینلز پر آن ایئر جا رہے ہیں، جس میں ایک عدد کمپیئر اور ایک عدد گیسٹ ہیں، اور ان کے درمیان گفتگو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. اچھا، یہ تو سارے جو شوز ہم جن کی بات ہم کر رہے تھے، ان میں تو ہم نے بات کر لی کہ جی ہمارے پاس وہ شوز جو اسٹوڈیو میں کرنے کے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور پاپولر شو ہے جو آج کل چل رہا ہے، دیٹ از کالڈ روڈ شو. اب روڈ شو کیا ہے؟ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں آپ کی پبلک پارٹیسپیشن انوالو ہے. اگین یو آر ہیونگ اے کمپیئر، یو آر ہیونگ این اینکر، اور اینکر ہی اور شی از موونگ آن ٹو دا اسٹریٹس، اور وہاں پر وہ عوام الناس سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. اور دے آر ناٹ سیلیبریٹیز، they are not singers or musicians or something like that, they are not the drama artists, they are not the film actors, they are not the theater performers. وہ صرف اور صرف جنرل پبلک ہے، اور آپ ان سے مکس اپ ہوتے ہیں، آپ مختلف شاپس پہ چلے جاتے ہیں، آپ وہاں پہ کسٹمر سے بات کرتے ہیں. اس میں آپ روڈ شوز میں جو ہے جہاں پہ وہاں کا کلچر آپ دکھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں روڈ شو میں آج کل ایک خاص جو ٹیکنیک ہے اس میں سانگس بھی دکھا دیے جاتے ہیں. کمپلیٹ روڈ شو بھی ہو سکتا ہے جو ایک ٹریولاگ کی شکل رکھتا ہے کہ آپ جو ہے ایک خاص جگہ پر جا رہے ہیں، وہاں کا آپ کلچر دکھا رہے ہیں، وہاں پہ کون کون سی جو ہیں فوڈز اویلیبل ہیں، اور وہاں کے کلچر کے حوالے سے وہاں پہ کون کون سے ہینڈی کرافٹس ہیں ان کے بارے میں آپ بات کریں، اور وہاں کے ٹریڈیشنل میوزک کے بارے میں بھی آپ بات کرتے ہیں. اور وہ آپ پروگرام کے آخر میں آپ اس میں تھوڑا سا میوزک بھی انوالو کر لیتے ہیں اپنے پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے. اور ہمارے یہاں کچھ جو میوزک کے چینلز پہ بھی آپ کو روڈ شوز نظر آتے ہیں. تو روڈ شوز میں زیادہ انوالومنٹ جو ہوتی ہے وہ پبلک کی ہوتی ہے، اور دیٹ کین بی اینی کائنڈ آف روڈ شو. اس میں آپ ٹاپ 10 سانگس بھی سنوا سکتے ہیں، آپ مختلف لوگوں سے جہاں بات کر رہے ہیں وہاں پر آپ ایک اس قسم کا بھی آپ میوزک شو ارینج کر سکتے ہیں، جس میں دیٹ از اے روڈ میوزک شو، جہاں پہ آپ لوگوں کی رائے ہے اس کے مطابق آپ نے کوئی سانگس وغیرہ سنوا رہے ہیں. اور روڈ شوز جنرل ٹاپکس پہ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے سوشل ایشوز پہ بھی ہو سکتے ہیں، جس میں آپ کے پاس ایک کمپیئر موجود ہے اور وہ مختلف جگہوں پر جا رہا ہے.
اور اس طرح کے بھی ہمارے پاس پروگرامس آج کل آن ایئر جا رہے ہیں مختلف چینل سے، جس میں آپ کا جو کمپیئر ہے وہ ایک سوشل رسپانسبلٹی فیل کرتے ہوئے وہ کسی بھی جگہ پر جا رہا ہے، مختلف شاپ کیپرس کے پاس، وہاں پہ جا کے ایک جس طرح کہتے ہیں کہ ایک چیک رکھنے کے لیے، جیسے میڈیا کی ایک رسپانسبلٹی یہ بھی ہے اکاؤنٹیبلٹی، کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے کام ہو رہا ہے، وہ کسی بھی جگہ پر جا کر، کسی آفس میں جا کر کہ کیا وہاں پہ ورکنگ ٹھیک ہو رہی ہے، کسی ہاسپٹل میں جا کر کہ وہاں پر کیا ہے علاج کی سہولیات کس طرح دی جا رہی ہیں، کسی بھی شاپ پر جا کر وہاں پر کوئی ملاوٹ شدہ چیز تو نہیں بیچی جا رہی۔ اس طرح کے بھی ہمارے یہاں کچھ شوز ہیں جس میں جو ہے وہ مختلف ٹیمز جو ہیں وہ انسپیکشن کے طور پہ وہ مختلف جگہوں پر جا رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں، جو سیلرز ہیں اور جو کنزیومرز ہیں، دونوں سے بات چیت بھی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ پروگرام کا جہاں آپ نے ایک انٹروڈکشن دیا ہے، آپ کنکلوژن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جی اس پرٹیکولر ایشو پر، اس پرٹیکولر ٹاپک پہ ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں، اور ان مسائل کی جو ذمہ داری ہے ان کو حل کرنے کی وہ کن کن سیکٹرز کی ہے، کن کن جو ہے پرسنالٹیز ہیں جو اس مسئلے کو بہتر طریقے سے سالو کر سکتے ہیں، یا کون کون سے آرگنائزیشنز ہیں وہ جو ہے، اگر آپ اس میں ہم مثال لے لیتے ہیں کہ ٹریفک کے ایشو پہ آپ ایک روڈ شو کر رہے ہیں، تو آپ اپنے کمپیئر کے ساتھ ایک ENC لے کر آپ اس یونٹ کے ساتھ موو کریں گے، آپ مختلف جو ہے ٹریفک سگنلز پہ بھی جائیں گے، آپ ٹریفک سارجنٹ سے بھی بات کریں گے، آپ ان کے جو ہائی اپس ہیں ان سے بھی بات کریں گے، آپ وہاں پہ جو ڈرائیورز حضرات ہیں ان سے بات کریں گے، آپ جو پیڈسٹرین ہیں ان سے بات کریں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے جس ٹاپک پر بھی کام شروع کرنا ہے اس کے ریلیٹڈ جو بھی آڈینس بنتی ہے، جو بھی ہے، آپ ایون جو ہمارے جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے جو کام کر رہی ہے، ہمارے ہائی وے والے لوگ ہیں جن کا روڈ کی مینٹیننس سے جن کا تعلق ہے اور سیکورٹی سے تعلق ہے، آپ تمام جو سیگمنٹس ہیں، تمام جو سیکٹرز آف دا سوسائٹی ہیں، آپ کا پروگرام تبھی زیادہ اچھا ہوگا جب آپ تمام لوگوں کو انوالو کریں گے جو اس میں اس ایشو میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی کوئی انوالومنٹ ہے۔ جب آپ ان کی ریپرزنٹیشن دیں گے، ان لوگوں کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، تبھی آپ کے پروگرام کی اتھینٹسٹی بڑھے گی اور آپ کا پروگرام جو ہے وہ زیادہ پسند کیا جائے گا۔ تو اس طرح آپ جو ہے ہارڈ ایشوز پر بھی کوئی روڈ شو کنڈکٹ کر سکتے ہیں، اور سافٹ ایشوز پہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی آپ کوئی روڈ شو کنڈکٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں جیسے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ آپ کی موومنٹ ہوتی ہے جنرل پبلک میں اور آپ کا ان سے انٹریکشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس روڈ شو کے علاوہ ہمارے پاس کوئز کے بھی شوز ہوتے ہیں، اگین دیٹ کین بی انڈور، دیٹ کین بی آؤٹ ڈور ایز ویل۔ انڈور کس طرح کہ آپ اپنے ہی اسٹوڈیو میں ایک سیٹ پر کر لیتے ہیں، آؤٹ ڈور اس طرح کہ آپ مختلف تعلیمی اداروں میں جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر آپ کوئز شو ان کے آڈیٹوریم میں یا ان کے کسی بھی ایسے وینیو پر جو ہے آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن موسٹلی ہمارے ہاں جتنے بھی کوئز شوز ہوتے ہیں وہ انڈور مینس کہ آپ کے اپنے ٹیلی ویژن اسٹیشن میں اسٹوڈیوز میں ہی کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں اسکور بورڈ انوالو ہوتا ہے، کچھ ڈیجیٹل ایکوپمنٹ انوالو ہوتا ہے، اور جہاں پہ آپ نے کوئی ٹائم کیپنگ کرنی ہے، آپ نے ٹائم دینا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو پھر جو آپ کے مختلف جو پارٹیسپینٹس ہیں اس میں ان کے لیے آپ کو پھر میوزک بھی تھوڑا سا اس میں درکار ہوتا ہے، جہاں پہ آپ نے ایک کویشچن پوچھا ہے، اس کے بعد آپ جواب ہے آپ کے پاس، آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے اور آپ کے پاس مختلف ٹولز ہیں اس کو آنسر کرنے کے، تو اس میں ڈرامہ کریٹ کرنے کے لیے، ایلیمنٹ آف سرپرائز کریٹ کرنے کے لیے، سسپینس کریٹ کرنے کے لیے آپ کو اس میں میوزک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دیٹ کین بی ڈن ڈیورنگ دا ریکارڈنگ، اور دیٹ کین بی ڈن ان دی پوسٹ پروڈکشن ایز ویل، کہ آپ اس کو بعد میں ساؤنڈ افیکٹس دے رہے ہیں۔ تو کوئز شو جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہے، اور جب ہم ٹی وی کے فنکشن کی بات کرتے ہیں کہ ٹی وی میں آپ انفارمیشن دے رہے ہیں، آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، تو کوئز شو از ون آف دی سورس آف ڈسیمنیشن آف انفارمیشن، اور جس میں آپ لوگوں کو مختلف موضوعات پر آپ انہیں آگاہ کر رہے ہیں، ان کو ان کی نالج میں آپ اضافہ کر رہے ہیں۔ اور کوئز شو میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ مختلف ٹاپک پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جنرل بھی ہو سکتا ہے۔ جو ٹاپک اورینٹیڈ کوئز شوز ہوتے ہیں وہ ایونٹ ٹو ایونٹ چلتے ہیں، کہ آپ نے دیکھا انڈیپینڈنس کوئز شو ہو رہا ہے، جو ہے رمضان کوئز شو ہو رہا ہے،
قرآن کوئز ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور کسی نیشنل یا انٹرنیشنل ڈے پر کوئی کوئز کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، تو تب تو وہ ٹارگیٹڈ ہوگا، وہ کسی ایک ٹاپک پر ہوگا. لیکن جو جنرل ہمارے کوئز شوز ہوتے ہیں ان میں جنرل آڈینس کے لیے مختلف سوالات ہوتے ہیں، اور کویشچن بائی کویشچن جو ہے اس کوئز کا سینیریو چینج ہوتا ہے. اس میں انسینٹیوز بھی دیے جاتے ہیں، کچھ پینلٹیز بھی ہوتی ہیں. اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو میک ڈیسیژنس، اور وہ ہی اس کوئز شو کو زیادہ جو ہے وہ بہتر بناتے ہیں. تو اس طرح سے آپ جو اگر کوئی بھی کوئز شو کر رہے ہیں تو اگین فارمیٹ اس کا کیا رکھنا ہے، اس میں انٹرسٹ کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اور پھر آڈینس پول بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اور اس طرح کے ہمارے ہاں جو کوئز شو ہیں آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، اور ان میں ہائی فائی سیٹس بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں ڈیجیٹل ایکوپمنٹ بھی استعمال کیا جاتا ہے. بٹ دی بیسک پرپز از انفارمنگ، دیٹ از ڈسیمنیشن آف انفارمیشن ٹو دی جنرل پبلک. ان کے علم میں اضافہ کرنا، ان کو کوئی نئی بات بتانا، وہی اس کا بنیادی پرپز ہے. لیکن پریزنٹیشن ڈز میٹر. آپ جتنا اچھا سیٹ لگائیں گے، اس پہ جتنی اچھی آپ نے لائٹ کی ہے، آپ کے پارٹیسپینٹس کی پوزیشنس جو ہیں وہ اچھی ہیں، اگر آپ نے انہیں بٹھایا ہوا ہے یا دے آر ان اسٹینڈنگ پوسچر، تو اس حوالے سے وہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ کمپیکٹ نظر آتی ہے. تو اس طرح کے آپ جب بھی کوئز شو کو کنڈکٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یوتھ کو اور اسٹوڈنٹس کو آپ نے زیادہ انوالو کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور شو بھی بہت زیادہ اہم ہے جو آج کل انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، اور وہ ہے گیم شو. اب یہ گیم شو کیا ہے؟ گیم شو میں جو ہے بہت بڑا ایک سیٹ لگایا جاتا ہے، یا اسے آؤٹ ڈور کنڈکٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ نے اسے انڈور کرنا ہے تو آپ کو بہت ریسٹرکٹڈ رہنا پڑے گا. آپ ایک ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک کوئز شو ہے اور اس کے اندر جہاں پہ مینٹل ایکٹیویٹی ہے وہاں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے. کوئی آپ مختلف گیجٹس یوز کر کے بھی اس میں آپ اپنے آڈینس کو انوالو کر سکتے ہیں. تو وہ مکسچر ہو سکتا ہے. ہم میگزین شو جب بھی بناتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایک کوئز شو بنانے جا رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی پیورلی اے کوئز شو. آپ اس میں کوئی گیم انوالو نہیں کر سکتے. یو کین ہیو بلینڈ آف اینی آف دی شو بٹ اٹ وڈ بی کالڈ اے میگزین شو اوور آل. تو جب آپ گیم شو کنڈکٹ کر رہے ہیں تو اس گیم شو میں مینٹل ایکسرسائزز بھی ہو سکتی ہیں، مختلف ریڈلز ہیں، مختلف گیجٹس ہیں، ان کا کوئی سلوشن ہے. کسی ایک چیز کو دوسری ایک جگہ سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک کچھ چیزیں موو کرنی ہے اور ایک خاص ٹیکنیک سے موو کرنی ہے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے آپ مختلف جو ہے باتیں اس میں کر سکتے ہیں اور کوئی چیزیں ارینج کر سکتے ہیں. پھر ہمارے ہاں جو گیم شوز ہیں اس میں مختلف ٹیکنیکل اور مختلف فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ آپ کو کوئی چھلانگ لگانی پڑتی ہے، کہیں آپ کو رسے سے کود کر جانا پڑتا ہے، کہیں آپ کو مڈ سے گزرنا پڑتا ہے، اور مختلف پارٹیسپینٹس ہیں، ٹیمز بنائی ہوئی ہیں، اور ان ٹیمز کے حوالے سے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. موسٹلی اٹ از بیٹر دیٹ یو ڈو اٹ ان آؤٹ ڈور. اور اگر آپ کا چینل اور آپ کا جو بجٹ اجازت دیتا ہے اور وہاں جا کر آپ کوئی سیٹ اپ لگاتے ہیں کسی بھی آؤٹ ڈور لوکیشن پر، اور پھر یو کین کال پبلک ایز ویل فار دی فیسٹیوٹی، اور اس میں آپ اس طرح سے اسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور گیم شوز کے علاوہ ہمارے یہاں کوکنگ شوز بہت زیادہ آج کل چل رہے ہیں. مختلف چینلز پہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے کوئی نہ کوئی کوکنگ شو چل رہا ہے. اور ہمارے یہاں چند ایک چینلز ایسے بھی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی which are specified for cooking, and what they are doing, they are giving recipes, they are telling you to how to cook well, اور اس طرح کے آپ وہ تمام آپ کو جو بٹس اینڈ پیسز میں آپ کو ایڈوائسز دے رہے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے دسترخوان کو ذائقے دار بنا سکتے ہیں. اس طرح کے مختلف پروگرامز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. بیوٹی شوز آر اگین ویری مچ دیئر آن دی چینلز، اور اس میں خواتین کو خاص طور پہ میک اپ اور میک اوور کے حوالے سے، اور ایون میلز کو بھی جو ہے ان کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے مختلف جو ہیں ایڈوائسز دی جاتی ہیں. بیوٹی شوز اینڈ کوکنگ شوز آر ویری مچ دیئر آن ڈفرینٹ چینلز ناؤ ڈیز. اور اس کے علاوہ ریئلٹی شو از اگین این اپ کمنگ یو کین شو جس میں بہت زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے. اور ریئلٹی شو از کین بی لائک اے گیم شو، جس کے اندر آپ کسی بھی ایک خاص شخص کو جو مہارت رکھتا ہے کسی خاص کام میں، وہ کوئی ایکروبیٹ ہے، کوئی کرتب کرنے والا ہے، کوئی ایتھلیٹ ہے، اور کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہے
جو عام آدمی کی بساط سے باہر ہے، تو بہت زیادہ وزن اٹھانے جا رہا ہے اور جو ہے اپنے بالوں سے کوئی چیز اگر وہ کھینچ رہا ہے، تو اس قسم کے جو شوز ہوتے ہیں جس میں اسپورٹس سے ہٹ کر کوئی اور ایکٹیویٹی اس طرح کی شامل ہوتی ہے، اور اس کو ہم ریئلٹی شو کہہ لیتے ہیں۔ ریئلٹی شو میں ایک اور بھی چیز شامل ہے کہ جب آپ ریئل لائف کریکٹرز میں کوئی ڈسکشن کراتے ہیں، کہ وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ہو سکتے ہیں، اوریجنلی دے آر اسٹوڈنٹ ٹیچر، دے کین بی ہسبینڈ اینڈ وائف، دے کین بی ریلیٹیو، دے کین بی فرینڈس، اور آپ ان کی جو اوریجنل ان کا جو ایشو ہے اس کو آپ ڈسکس کرتے ہیں اور اس سے آپ بات کرتے ہیں۔ دیٹ از اگین اے کائنڈ آف ٹاک شو وچ از ریئلٹی بیسڈ اور ریئلٹی شو۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور شوز ہوتے ہیں جو جنرل ہوتے ہیں، اور کچھ شوز ہوتے ہیں جو اسپیشل ہوتے ہیں، اور اسپیشل شوز کی ہم آخر میں بات کرتے چلیں کہ اسپیشل شوز وہ ہوتے ہیں جو مختلف اسپیشل ایونٹس پہ کیے جاتے ہیں، کہ اگر آپ کا جو ہے نیشنل ڈے آ رہا ہے تو اس پہ آپ ایک شو کنڈکٹ کر رہے ہیں، آپ کا ڈیفینس ڈے آ رہا ہے اس پہ آپ ایک شو کنڈکٹ کر رہے ہیں، اگر عید کا موقع آ رہا ہے تو کوئی چاند رات شو آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں، تو اس کے مطابق ہی آپ کو اپنی ساری پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ ایک چاند رات شو کر رہے ہیں تو آپ کو چاند رات کو ہی ریکارڈنگ کرنی ہے، اٹ کین بی لائیو اور اٹ کین بی ڈیلیڈ ریکارڈیڈ ایز ویل، کہ ڈیلیڈ لائیو بھیج سکتے ہیں کہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ آن ایئر بھیجیں۔ تو کسی بھی ٹائپ کے شو میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی بیسک ڈیمانڈس کیا ہیں اور آپ کس طرح سے اسے مینیج کرتے ہیں، دین یو کین ڈو اٹ بیٹر۔ تو یہ تو تین ساری انفرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ باتیں، اور شوز میگزین شوز کے متعلق ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے کہ ڈرامہ اور ڈاکومنٹری بناتے وقت آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔